إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا رسلنا تترى۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 44 سے پڑھیں گے ہم۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى، پھر ہم نے اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، کئی رسولوں کو بھیجا۔ پیچھے ذکر تھا حضرت نوح علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کا کہ ان کے بعد پھر کئی رسول اور آئے۔ کلما جاءت، جب بھی آیا امتن، کسی امت کے پاس، رسولها، ان کا رسول، کذبوہ، تو اس نے جھٹلا دیا اس کو، فاتبعنا بعضهم بعضا، ہم نے بھی پیچھے لگایا ایک کے دوسرے کو، یعنی ایک امت نے اگر جھٹلایا تو اس پر عذاب آیا، اس کے بعد دوسرا رسول ہم نے بھیجا، اس نے جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کو بھی غرق کر دیا، ان کو پر بھی اسی طرح عذاب بھیجا۔ اور آگے ہم پڑھیں گے سورہ قصص میں، سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں ان میں کچھ ایسے تھی بستیاں جن کو زمین سے اٹھایا گیا، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر پٹخ دیا، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، کسی پر چیخ آئی، کسی پر ہوائیں آئیں، کسی پر طوفان آئے، کسی پر زلزلہ آیا، کوئی بھی باقی نہ بچی، ہم نے بھی ایک کے بعد پے در پے ان کو اڑاتے رہے۔ وجعلناہم احادیث، اور ہم نے بنا دی ان کو کہانیاں، اب تو کہانیاں اور قصے ہی ہیں، تاریخ کے قصے، عبرت کی نشان ان کو بنا دیا۔ فرعون بھی آیا، حامان، شداد اور قارون بھی آئے، ان سب کو ہم نے قصہ پارینہ بنا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ فبعدن، بس دوری ہے، لعنت ہے ان کے لیے، لقوم لا یؤمنون، ان قوم کے لیے جو نہیں ایمان لاتی۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ واخاہ، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور تھے وہ بہت سرکش قوم، متکبر لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، وہ کہنے لگے ہم ایمان لائیں، لبشرین، دو انسانوں پر، دو بشر پر جو ہماری طرح کے انسان ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور ایسی قوم سے ہیں کہ جو قوم بھی ہماری غلام ہے۔ کہنے لگے ایک تو ہم ان کی بات مانیں جو بشر ہیں، انسان ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی قوم وہ ہماری غلام رہ چکی ہے۔ ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، آگے بھی آئے گا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ قبطیوں کے غلام تھے، فرعونیوں کے، جو فرعونی تھے بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو اس غلامی سے نکالا اللہ کی مدد سے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو اس قوم سے ہے جو ہم سے حقیر ہے، چھوٹا ہے۔ آج بھی جب کوئی بات کریں نا، خصوصاً دین کی بات جب کریں، اسلام کی بات جب کریں، تو کرنے والے کو فوراً دیکھا جاتا ہے کہ یہ کرنے والا، اس کا سٹیٹس، اس کا معیار وہ کیسا ہے۔ اگر اس کا سٹیٹس اور معیار خصوصاً دنیاوی اعتبار سے کم ہو تو اس کی بات کو کوئی توجہ نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے نا۔ ہم دنیا دیکھتے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے بھی دنیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا معیار ہے، کتنی دولت ہے، کیا کچھ ہے اس کے پاس، اس کے فالوور کتنے ہیں، اس کو لوگ چاہنے والے کتنے ہیں، اس کے بعد دولت کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ کر، اس کے پاس گاڑی بھی ہے یا نہیں، ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی لوگ وہی کہنے لگے، دنیا دار تھے نا، آج بھی دنیا دار دنیا دیکھ کر بات سنتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بات سچی کر رہا ہے یا جھوٹی ہے، حق کی بات ہے یا نہ حق کی بات۔ حق بات کرنے والا ہے، سچ بات کرنے والا ہے، کوئی بھی ہو، اس کو نہ دیکھو، اس کے لباس کو نہ دیکھو، اس کے سٹیٹس اور معیار مقام دنیاوی اعتبار سے نہیں دیکھ، ہاں دینی اعتبار سے دیکھنا ہے کہ کیا وہ جھوٹا تو نہیں، پہلے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا اس نے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے لگے اس کی قوم تو غلام ہے، چاہے وہ غلام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ آپ پر اگر کوئی حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ وقومہما لنا عابدون، اس کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ فکذبوہما، انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، فکانوا من المہلکین، تھے وہ سب ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، جن کی طرف بھیجا، پھر کتاب بھی دی تاکہ موسیٰ علیہ السلام ان کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، آیۃ نشانی، وآویناہما، اور ہم نے جگہ دی ان کو، الی ربوۃ،
ایک بلند جگہ پر، ذات قرار جو رہنے کی جگہ پرسکون جگہ تھی، وہ معین اور جاری چشمے والی تھی، وہاں چشمہ بھی تھا، جگہ بھی اونچی تھی اور پرسکون جگہ تھی بیت المقدس کے قریب، ذات قرار و معین، ایک اور چشمہ بھی تھا وہاں پر۔ تو یہاں تک انشاءاللہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا، 3 رکوع اس صورت کی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آپ ان اسباق کو آگے بھی اپنے دوستوں تک پہنچایا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں ترجمہ تفسیر یا ناظرہ قرآن، اپنے بچوں کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر دیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو قابل استاد ہم فراہم کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔